السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار مفتی اعظم عالم فرماتے ہیں، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نچ دیوں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ حضرات گرامی، حالیہ دنوں میں آپ کو پتہ ہوگا کہ اجمیر معلیٰ سے کچھ غیر ذمہ دار مجاور صاحبان نے اناپ شناپ ویڈیوز جاری کیے جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ پر سب و شتم سے متعلق تھے۔ اس ویڈیو کے آتے ہی علمی حلقوں میں، علماء کرام میں، حتیٰ کہ عوام الناس میں جو علماء کی صحبت میں بیٹھتی اٹھتی ہے، دینی ذوق رکھتی ہے، صحابہ اور اہل بیت پاک سے محبت کرتی ہے، ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اور ایمانی تقاضا ہے بھی یہ کہ جب بھی اللہ والوں کے حوالے سے دھوکا جائے تو اس کا بھرپور محاسبہ کیا جائے۔ حضرات، اس سلسلے میں میری بھی 2-3 آڈیوز انٹرنیٹ پر چل رہی ہے، اور الحمدللہ ان دشمنان خدا و رسول اور دشمنان اہل بیت و صحابہ کا دندان شکن جواب دیا جا رہا ہے۔ میں تمام علماء سے، خطباء سے، شعراء سے، حفاظ سے، ائمہ مساجد سے، مدرسین سے، مبلغین سے اور ہر اس شخص سے جو دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑا ہوا ہے، گزارش کروں گا کہ عوام الناس تک قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی صحیح فکر کو پہنچایا جائے۔ آج جو میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس کا خاص منشا یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت جو اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی بارگاہوں میں باادب حاضر ہوتے ہیں، آخر آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ مزارات اولیاء پر کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیے، حدیث پاک میں مسلمانوں کی قبروں پہ جانا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، انہیں سلام کرنا، یہ سب احادیث پاک سے ثابت ہے۔ یہ عام مسلمانوں کی بات ہوئی کہ جن کی قبروں پہ ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کی مزارات پہ آخر ہم جاتے کیوں ہیں؟ جانا چاہیے یا نہ جانا چاہیے، اس سلسلے میں جب دیوبندیوں نے اعتراضات کیے، وہابیوں نے، تو علماء اہل سنت نے اس کا مسکت جواب دیا ہے۔ ہم جو مزارات اولیاء پر حاضر ہوتے ہیں وہ ہماری عقیدت کا ایک حصہ ہے۔ ہمارا دین کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، اور پیدا ہونے سے مرنے تک زندگی کے ہر شعبے کو قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے، اور علماء کرام اس سے روشنی حاصل کر کے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو کیا قرآن و سنت میں اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب نہیں بتائے گئے ہیں؟ بے شک بتائے گئے ہیں۔ جب اللہ والے دنیاوی حیات کے ساتھ حیات ظاہری میں ہوتے ہیں تو ہم ان سے بیعت کا تعلق رکھتے ہیں، ان کی خانقاہوں میں جاتے ہیں، ان سے تعلیم و تعلم کا استفادہ کرتے ہیں، اور جب وہ زیر زمین تشریف لے جاتے ہیں، پردہ فرماتے ہیں، تو ہم ان کی قبور پہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو مزارات پہ حاضر ہونے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ علماء اہل سنت و جماعت نے بہت ہی شرح و تفصیل کے ساتھ اپنی کتب میں بیان فرمایا ہے، جس کا خلاصہ 14ویں صدی کے مجدد اعظم امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ آج جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پہ سنی ہوتے ہوئے کچھ لوگ بھونکتے ہیں، تو اب عوام سمجھ چکی ہے کہ ان کی بھونکنے کی وجہ کیا ہے۔ معاذ اللہ، اعلیٰ حضرت ان کی فکر کو، ان کے چاہنے ماننے والوں کو خارجی کہا جاتا ہے۔ ذرا ان مجاورین سے پوچھئے کہ جب 14ویں صدی ہجری میں انگریزوں نے کئی فتنے پیدا کیے، سر سید احمد خان کا فتنہ، شبلی نعمانی کا فتنہ، مستقل دیوبندی ایک فتنہ، غیر مقلدیت کا فتنہ، جھوٹے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ، چکڑالوی فتنہ، ناسبی فتنہ، خارجی فتنہ، شیعی فتنہ، اور کئی فتنے پیدا ہوئے، تو وہ کون سی ذات تھی جس نے تنہا ہر باطل فرقے کا مقابلہ کیا؟
آج جو لوگ رضویوں کو، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو معاذ اللہ خارجی کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ والوں کے گستاخ ہے، تو مجھے بتاؤ کہ جب دیوبندیوں نے کتاب تقویت الایمان میں جگہ جگہ غلاظت بکی اور اللہ والوں کے آستانے پر جانے سے روکا، ان کی حیات کا انکار کیا، ان سے استمداد کا انکار کیا، وہ کون سی ذات تھی جس نے قرآن و سنت کی روشنی میں ان فقہائے باطلہ کے ہر سوال کا مدلل جواب باقاعدہ کتابی صورت میں دیا؟ تو بلا شک و شبہ وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات تھی۔ اور یہ مجاورین جو آج قبروں کے چڑھاوے کھا رہے ہیں، یہ اس وقت بھی چڑھاوے کھانے میں ہی مصروف تھے، یہ قوالی کے دھنوں پر ناچنے میں ہی مگن تھے، یہ عورتوں کو ہی مرید کرنے میں مگن تھے۔ انہیں کل بھی دین سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، آج بھی دین سے لینا دینا نہیں ہے۔ حق اور ایمان سے خدا لگتی بات سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہیے کہ اس وقت اہل سنت و جماعت کے جو علماء ہیں، جو عالمی سطح پر انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، شہروں میں سنیت کو بچائے ہوئے ہیں وہابی دیوبندی فتنے سے، ان میں سے اکثر علماء کا، بلکہ 99.99 علماء یا تو وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں یا اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں مرید ہے۔ جتنے بڑے بڑے مدارس ہے، جامعۃ الاشرفیہ ہے، فیض الرسول ہے، جامعۃ الرضا ہے، منظر اسلام ہے، دارالعلوم عالمیہ ہے، کیرلا کا ثقافت السنیہ ہے، یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں، ان اداروں میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک پڑھایا جاتا ہے۔ آج عالمی سطح پر جو علماء کام کر رہے ہیں، ان کا رشتہ تلمذ یعنی شاگردی کا رشتہ یا رشتہ بیت اعلیٰ حضرت سے ملتا ہے۔ یہ مجاور صاحبان جن کو یہ غرہ ہے، یہ گھمنڈ ہے کہ ہم 850 سال سے ہے، تو 850 سال سے تم نے درگاہ شریف کے احاطے سے باہر نکل کے بھی کچھ کیا ہے کہ وہیں گلک لے کر بیٹھ کر 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام کر رہے ہو؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا آپ نے۔ تو وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جنہوں نے باطل فرقوں کو بے نقاب کر دیا اور انہوں نے حق بیانی میں کسی کا پاس و لحاظ نہیں کیا کہ یہ میرا اپنا ہے، بیگانہ ہے، جو حق ہے، جو صحیح ہے، جیسے وہابی دیوبندیت کو اعلیٰ حضرت نے ننگا کر دیا، ایسے ہی اپنوں میں جو خرابیاں تھیں جسے اکثر لوگ بیان نہیں کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بلا خوف لومۃ لائم اس کو بیان فرمایا۔ تو اسی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں اللہ والوں کی بارگاہ کے آداب سکھائے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں نہیں فرمایا کہ جو اجمیر شریف کو صرف اجمیر کہے وہ اللہ کا دشمن ہے، بربنائے عداوت، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا معمول تھا کہ آپ اجمیر معلیٰ میں چپل نہیں پہنتے تھے۔ آپ نے دعا قبول ہونے کے کئی مقامات بتائے، اس میں سے ایک مقام آپ نے اجمیر شریف بھی بتایا ہے کہ ایک جگہ اجمیر شریف بھی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اتنی محبت اعلیٰ حضرت کو سرکار غریب نواز سے ہے، اور پھر یہ مجاورین کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ رضوی خارجی ہو گئے، وہابیوں سے تو گلے ملا جاتا ہے، وہابیوں کو مدرسہ بنانے کے لیے جگہ دی جاتی ہے، ہیروئنوں کو آدھے آدھے کپڑے میں درگاہ کے اندر لے کر جاتے ہیں، کفاروں کو مزار کی چادریں پہناتے ہیں اتری ہوئی، ان کی تو اتنی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اور چڑھتے ہیں تو صرف رضویوں سے۔ بھائی کیوں؟ رضوی حق بولتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے فتاوی شریف میں اللہ والوں کی بارگاہ میں جو حاضری کے آداب بتائیں اسے سماعت کر لیجیے۔ آپ جب بھی کسی بزرگ کی مزار پر جائیں، کسی بھی مزار پہ، اور خاص طور سے اجمیر شریف جانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، قلب کو سکون ملتا ہے، روحانیت میں، نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ مزار شریف جائیں، دوست احباب کے ساتھ جائیں، عورتوں کو ہرگز لے کر نہ جائیں، چھوٹے بچے ساتھ لے کر نہ جائیں۔ اور جب آپ اجمیر شریف جائیں تو عورتیں بھی نہ ہو، بچے بھی نہ ہو۔ آپ اپنی قیام گاہ سے جب درگاہ شریف کے لیے چلیں تو آپ اپنا قیمتی سامان ہرگز لے کر نہ جائیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ اکثر چوریاں ہوتی ہے، اور چوری بھی مجاور صاحبان کے اشاروں پر ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ بعد میں مال بھی آدھا آدھا بانٹ لیا جاتا ہے۔ اب جب آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو یہ جو چادر چڑھانے والا مسئلہ ہے،
دیکھیے مزار پہ چادر چڑھتی کیوں ہے؟ مزار پہ چادر اس لیے چڑھتی ہے تاکہ معلوم ہو یہ کسی عام مسلمان کی قبر نہیں ہے، کسی اللہ والے کی قبر ہے، یعنی ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اب جب ایک چادر مزار پر ہے تو ظاہر سی بات ہے 2 3 10 20 ڈالنا یہ مال کو برباد کرنا ہے۔ اور سرکار غریب نواز سلطان الہند ہیں، عطائے رسول ہیں، ان کا معاملہ دنیاوی حاکم کی طرح نہیں ہے کہ ٹیبل کے نیچے سے کچھ لیں گے اور مسافے میں کچھ لیں گے تبھی تمہارا کام ہوگا، نہیں، وہ تو عطا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ چادر نہ لیں، چادر کا جو پیسہ بنتا ہے اس پیسے سے آپ کچھ محتاجوں کو، مساکین کو، غربا کو کھلائیں گے، ٹھیک ہے۔ شیرنی آپ لینا چاہیں تو جو دکانیں ہیں ان دکانوں پر آپ پتہ کریں کہ بھئی تمہارا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کیا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں غلط ہے، بالخصوص امیر معاویہ کے حوالے سے، تو اسے ایک پیسے کی مدد کرنا بھی حرام، سخت حرام ہے۔ آپ اپنے شہر سے شیرنی لے کر جائیں، وضو کریں، پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور یہ دیکھیں کہ اگر اندر عورتیں بھی ہیں، چونکہ یہ مجاور صاحبان کے دھندے ہی عورتوں سے ہیں، اسی بہانے نذرانہ بھی مل جاتا اور یہاں وہاں ہاتھ صاف کرنے کا موقع بھی ان بیچاروں کو ملتا ہے۔ بہرحال اگر اندر عورتوں کا میلہ ٹھیلا ہے اور عورتوں سے اختلاط کا ڈر ہو، یعنی ٹچ ہونے کا، تو باہر ہی سے فاتحہ پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، جو کچھ قرآن کریم آپ نے پڑھا، سلام اس طرح عرض کریں، السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ کو جتنا قرآن کریم یاد ہیں پڑھیں، تمام انبیاء، صحابہ، اہل بیت پاک کی ارواح طیبات کو بخش کر آپ سرکار سلطان الہند کی بارگاہ میں پیش کریں اور پھر ان کے وسیلے سے اپنے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے دعا کریں اور اسی طرح آپ لوٹ آئیں۔ مزار کا طواف کرنا یہ جائز نہیں ہے، رکوع کے برابر جھکنا یہ حرام ہے، سجدہ سخت حرام ہے، مزار شریف کو بوسہ دینا یہ بھی منع ہے، یہ صحیح آداب ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ درگاہ شریف میں جاتے ہیں تو کالی ٹوپی والے، لال پیلے رومال والے، لمبے لمبے رومال والے مجاور آپ کو ملیں گے، جو آپ کے سر پہ چادر کی ٹوکری ڈالیں گے اور ان کی نظر صرف آپ کی جیب پر ہوتی ہے۔ یہ بیچارے کہتے ہیں ہم سرکار غریب نواز کی آل ہے۔ ارے تم آل نہیں، درندے کی کھال ہو، تم عمر و عیار کی زنبیل ہو جس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، جس میں جتنا ڈالو اندر چلا ہی جاتا ہے۔ جتنے لاج ہیں مزار شریف کے پاس یہ سب انہی کے ہیں، رات دن کمائی کرتے ہیں، پھر بھی ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا کہتے ہو تم امن و سلامتی کا پیغام نشر کر رہے ہو، تم سادات کرام ہو۔ ارے کچھ تو شرم کرو درندو کہ جس بارگاہ میں لینے کے لیے دنیا بھر کے لوگ حاضر آتے ہیں اس بارگاہ سے تمہیں فیض نہیں مل رہا، تم لوگوں کی جیب پر نظر رکھتے ہو۔ ہم نے تو سنا ہے کہ جب یہ مرتے ہیں تو ان کی صورتیں بدل جاتی ہے اور رات کی تاریکی میں انہیں کہیں دفنایا جاتا ہے، نماز کا وقت ہو دیکھو سارے مجاور غائب ہو جائیں گے، چہرے پر داڑھی نہیں، اسلامی لباس نہیں، زبان اتنی گندی کہ دھکا مکی کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، ہم سے کہیں گے ارے تم نے چلایا کیوں، اور خود زور زور سے چلا چلا کے بات کریں گے۔ بہت بڑے بدماش ہیں، انہیں 1 روپیہ آپ نہ دیں، اگر آپ ان کو 1 روپیہ بھی دیتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، چونکہ اندر جو لوگ ہیں ان میں زیادہ تر بلکہ 99% آپ کہیے رافضی اور شیعہ ہیں۔ یہ آپ کس کام کے لیے پیسہ دے رہے ہیں؟ گناہ پہ مدد دینے کے لیے؟ بالکل نہیں، انہیں 1 پھوٹی کوڑی نہ دیں۔ اسی طرح آپ فاتحہ خوانی کریں، حضرت کے وسیلے سے دعا کریں، اللہ والوں سے جو تعلق ہوتا ہے، بیچ میں ان چیلے چاپڑوں کی، ان چائے سے زیادہ کیتلی گرم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہیں کیا کہ ان کے ذریعے ہماری بات سنی جائیں گی؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بھک منگے ہیں جو لوگوں سے مانگتے ہیں۔ ہمارا تو الحمدللہ بلاوا آیا تب تو ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ دعا کریں اور خبردار مزار شریف پر، اس کی جالیوں پر، آس پاس کی دیواروں پر دھاگے باندھنا، گھوڑے باندھنا، چوڑیاں باندھنا یہ سب ناجائز و حرام ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اجمیر شریف سے آپ کوئی بھی ایسا سامان لے کر نہ آئے، تانبے پیتل کے کڑے، تانبے پیتل کی انگوٹھیاں، اس قسم کا سامان، قوالی کی کیسٹس، یہ ساری جو خرافات وہاں بکتی ہے یہ سب چیزیں نہ خریدیں۔ آپ ضرور حاضری دیں، مزار شریف پر جائیں، فاتحہ پڑھیں، ان کے وسیلے سے اپنے اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریں اور تشریف لانے کے بعد اپنے مقام پر دینی مدارس کے طلباء کو،
سنی مدرسوں میں یا غربا مساکین کو آپ کھانا کھلائیں، یہ صحیح حاضری ہے۔ کسی بھی بارگاہ میں آپ حاضری دیں، اسی انداز میں آپ حاضری دیں اللہ والوں کی بارگاہ میں، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، آنے والوں کو دیکھتے ہیں، مانگنے والوں کو من جانب اللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اس پہ دلیل نہیں دلائل ہیں، اور دلائل بھی کسی مجاور نے نہیں دیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیے ہیں۔ وہ امام کہ جب ایک سوال آتا تو اس کی سینکڑوں دلیلیں دے دیتے آپ۔ آئی سمجھ میں بات؟ آج جب وہابی اعتراض کرتا ہے کہ سامنے برتن رکھ کے فاتحہ پڑھتے ہو، دلیل کیا ہے؟ ذرا مجاوروں سے پوچھو، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ استنجا کا ڈھیلا ان مجاوروں کو لینا نہیں آتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی مجاور ٹھیک سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے اس خبیث کا حال دیکھا کامران چشتی کا، جو علامہ بنا ہوا ہے؟ اس مردود کو تو اردو تک بولنی نہیں آتی ہے۔ آپ سوچئے بیچارہ عربی کیا جانے گا، قرآن کیسے پڑھتا ہوں گا، مسائل سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ 850 سال سے صرف قوم کو لوٹا ہی لوٹا ہے ان لوگوں نے، قوم کو کچھ دیا نہیں ہے۔ ذرا بتائیے کتنا بڑا جامعہ آپ نے وہاں بنایا، آپ کے جامعہ سے کتنے طلبہ فارغ ہوئے ہیں، کتنی کتب کی اشاعت کی ہے۔ جب مارکیٹ میں بد مذہبوں کے ترجمہ قرآن ہے تو تم نے کون سا صحیح قرآن کریم کا ترجمہ چھاپا ہے؟ جبکہ اعلیٰ حضرت سے تمہیں اتنی چڑ ہے اور اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کو تم اندر لانے نہیں دیتے ہو معاذ اللہ، تو تم نے کون سا دیوبندیوں کے مقابلے میں ترجمہ قرآن چھاپا ہے؟ صحاح ستہ کی جو 6 احادیث ہیں، 6 صحیح کتابیں ہیں، ان کتابوں کی شرح آپ نے لکھی ہے۔ یہ سارے کام علماء کرام کرتے ہیں۔ آج بد مذہبوں سے مناظرہ کرنا، ان کا ترکی بترکی جواب دینا، تقریر سے تحریر سے، یہ علماء کرتے ہیں، یہ مجاور صاحبان تھوڑی کرتے ہیں۔ خدا کے لیے آپ اجمیر شریف جائیں تو ان چیزوں کا احتیاط برتیں اور ان مجاوروں سے دور رہیں۔ یہ بیچارے آج یہ وقت آ گیا کہ اپنی سیادت کے دہائی دے کر بیچارے بھیک مانگ رہے ہیں، ہم سید ہیں، ہم سید۔ ابے تم سید ہو بھی تو اس میں تمہارا فائدہ ہے کہ ہمارا؟ اور کیا جو سید نہیں ہوتا وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، ساری فضیلتیں سیدوں کے لیے، علماء کے لیے کوئی فضیلت نہیں، عام مسلمان کے لیے کوئی فضیلت نہیں۔ ہر وہ مسلمان جس نے کلمہ توحید پڑھا ہے، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور خدا کی وحدانیت و یکتانیت کو مانا ہے، اور اسلام کو اپنا دین سمجھا ہے، اہل سنت کو اپنا مذہب سمجھا ہے، یقیناً وہ قابل عزت ہے۔ اگر تم سید ہو تو یہ تمہاری اپنی فائدے کی بات ہے، تو تمہارے سید ہونے سے دوسرا کیسے بخشا جائے گا اگر اس کے اعمال اچھے نہ ہوں؟ اور سنیے، اجمیر شریف میں جب آپ جائیں تو جیسے ہی آپ درگاہ شریف سے باہر نکلیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک الماری اور سامنے ایک ٹیبل، ایک داڑھی کٹے پیر صاحب جن کے بال بڑے بڑے اور گلے میں خوب موٹے موٹے مالا کی تسبیح ہوتی ہے، رنگ برنگی رومال وغیرہ رکھے ہوتے ہیں۔ ایسے ایک نہیں، کئی ایک نمونے آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ خبردار ان سے مرید نہ ہونا۔ پیر کے لیے 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1، پیر سنی صحیح العقیدہ ہو، یعنی وہابی دیوبندیوں کو بدترین کافر سمجھتا ہو۔ نمبر 2، اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنے مسائل نکال سکے۔ نمبر 3، اس کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا، اور نمبر 4، متبع سنت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہو۔ جبکہ ایک مشت داڑھی واجب ہے، ان کے چہروں پر داڑھی نہیں ہوتی ہے، تو خبردار ان سے مرید نہ ہونا، ان سے تعویذ نہ لینا۔ یہ خوب بلائیں گے آپ کو، ان کی دکانیں بند ہو جائے، ان کی کالا بازاری بند ہو جائے، ان کا جنگل راج ختم ہو جائے، اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق سارے کام دھام ہونے لگے، تو انشاءاللہ ہر آنے والے زائر کی طبیعت عش عش کر اٹھیں گی۔ کتنا پریشان ہوتے ہیں زائر، مجھے بتاؤ، یہ لوگ اتنا کماتے ہیں تو یہ اپنے پیسوں سے لنگر چلاتے ہیں؟ ہاں، انہوں نے مفت وہاں پر قیام گاہ قائم کی ہوئی، کتنا بھاڑا وصول کرتے ہیں لوگ، لوگوں کی طاقت سے زیادہ صرف لوٹ ہے، مار ہے، کالا بازاری ہے، اور فقط بڑے بڑے نام، 3 درجن القاب۔ جہاں یہ بیٹھتے ہیں گدی پہ، اس کے اوپر ذرا دیکھو، فلاں ابن فلاں، یہ صاحب وہ صاحب، معلوم پڑتا ساری فضیلتیں ان کو ہی حاصل ہوئی۔ اور ایک بات پتہ کی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مجاور صاحبان ہیں نا، اصل میں یہ سرکار غریب نواز کو بھی نہیں مانتے، یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ابھی میری آڈیو نکلے گی، جنگل کی آگ کی طرح پھیلیں گی، مجاور صاحبان بھی اس کو بیٹھ کر سنیں گے۔ ابھی 2-4 دن پہلے آپ نے سنا ہوگا
کامران چشتی کا جب میں نے رد کیا تو ایک بڈھا مجاور ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور 20-25 کالے کووں کی طرح مجاور بیٹھے ہوئے بڈھا میرا نام لے کر رد کر رہا ہے. اور جب اس کو میں نے دیکھا تو ایک پیر کیلے کے چھلکے پہ، ایک پیر قبر میں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آت نہیں، ایکسپائر ڈیٹ کی گولی کہ کب اس کو داروغہ جہنم کا بلاوا آ جائے. لیکن پھر بھی دیکھو، ہائے دنیا کہ مرنے سے پہلے اپنی اولادوں کے کھانے کا انتظام کروں. میرا رد کر رہا ہے، جاہل کہیں کا. اور وہ طرح طرح کی فائلیں اٹھا کے دکھا رہا. ان فائلوں کے اندر چھوٹی چھوٹی ربن لگی ہوئی، لال پیلی ہری نیلی. معلوم پڑتا وہ بھی کوئی مزار ہے کہ جس پہ گلاف چڑھا دیا. ہاں، کہ ہم کو فلاں بادشاہ نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا. ابے تم کو نہیں کیا، اگر تمہارے باپ دادا میں کوئی نیک آدمی رہا ہوگا تو ان کو جاگیریں دی ہوں گی. ہمارے مہاراشٹر میں بھی، مراٹھواڑے میں چلے جاؤ، بہت ساری مزارات کو انعامات دیے ہوئے ہیں بادشاہ اورنگزیب نے. تو ان انعامات کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ انعامی زمین کھاؤ اور درگاہ کی خدمت کرو. یعنی بحیثیت خادم. تم مخدوم نہیں ہو. تم کل بھی مخدوم نہیں تھے، آج بھی مخدوم نہیں ہو. تم آج بھی خادم ہو، ہمیشہ خادم ہی رہو گے. اب تم خادم نہیں، ہادم ہو. ہادم توڑنے والے، گرانے والے، رسول اللہ کے دین کی صورت کو بدلنے والے. تو حقیقت ہے کہ یہ لوگ سرکار غریب نواز کو بھی نہیں مانتے. اتنے بڑے بے ادب. بتاؤ، چوریاں ہو رہی ہیں، لڑکیوں کو چھیڑا جا رہا ہے. ابھی ٹائمز آف انڈیا کی جو رپورٹ ہے 2016 کی، کہ کلکتہ کی ایک خاتون کے ساتھ وہیں کے مجاوروں نے ریپ کیا. انٹرنیٹ پر پھیلی ہوئی خبریں ہیں. ان کے دل میں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ رسول اللہ کا خوف ہے، نہ ان کے دل میں سرکار غریب نواز سے کوئی عقیدت ہے. یہ اتنے بڑے بدماش ہیں. اور دوسری بات کہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام و مرتبہ بے شک سرکار غریب نواز سے بہت بڑا ہے. اور یوں بھی کہ جب آپ نے بغداد میں اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو سرکار غریب نواز نے فرمایا لا بل راس والعین، نہیں بلکہ میرے سر اور آنکھ دونوں پر آپ کا قدم ہے. سرکار غوث اعظم کی کبھی 11ویں شریف مناتے ہیں لوگ؟ یہ صرف سرکار غریب نواز کو بڑھاوا دیتے ہیں اور باقی کسی ولی اللہ کا تعارف یہ نہیں کرواتے ہیں. نہ امام اعظم کا، نہ غوث اعظم کا، نہ کسی صحابی رسول کا. اور سرکار غریب نواز کو بھی بڑھاوا یہ اپنے فائدے کے لیے دیتے ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، مزارات اولیاء پر جائیے، لیکن جو بارگاہ کے حاضری کے آداب بتائے گئے ہیں اس طرح جائیے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے زمیندار تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ دولت دنیاوی عطا فرمائی تھی اور اسی پیسے سے انہوں نے خدمت دین کی ہے. ان بھکمنگے مجاوروں کو معلوم ہے کہ آج بریلی کا جو پورا شہر ہے نا، وہ اعلیٰ حضرت کی زمین پہ بسا ہوا ہے. اور ان کے دادا پردادا کابل سے تشریف لائے تھے اور مغلوں کے دور میں ان کو بڑے بڑے القاب اور بڑی بڑی جاگیریں عطا کی گئی ہے. اعلیٰ حضرت نے جو بھی کام کیا ہے اللہ و رسول کے دین کا، وہ ہمارے لیے کیا ہے تاکہ ہماری دنیا آخرت سنور جائے. تو اعلیٰ حضرت نے جس طرح بتایا ہے اسی طرح آپ بارگاہ میں حاضری دیں. اچھا سچ بتاؤ، آپ درگاہ شریف پہ گئے، فاتحہ پڑھی، آپ نے مجاوروں کو نذرانہ نہیں دیا، کیا اس سے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ یہ کیسی دقیانوسیت ہے؟ یہ کیسی گھٹیا سوچ ہے؟ ارے وہ غریب نواز ہے، جب وہ آپ کو نواز رہے ہیں تو ان کو نہیں نواز سکتے ہیں؟ تو یہ جو نہیں نوازے جا رہے ہیں، یہ ان کی سیاہ قلبی کی وجہ سے نہیں نوازے جا رہے ہیں. سمجھے؟ یہ ایسے بدبخت ہیں. مجھے بتائیے کہ نل کے نیچے اگر ہنڈا الٹا رکھا جائے وہ بھرے گا؟ کبھی نہیں بھرے گا. ہنڈا سیدھا رکھیے، بھر جائے گا. ان کے دل ہی سیدھے نہیں، ان کے دل ہی ٹیڑھے ہو گئے ہیں. تو ان رافضیوں سے بچیے، جائیے ان کے نذرانے بند کیجیے، ان سے چادریں لینا بند کیجیے. آپ چادر چڑھانا چاہتے ہیں، حالانکہ ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اور اس طرح کی شرعی منت بھی نہیں ہوتی. بعض لوگ جو منت مانتے ہیں نا کہ میرے بیٹا ہو جائے، بیٹی ہو جائے، فلاں ہو جائے تو میں اجمیر شریف میں چادر چڑھاؤں گا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ اجمیر شریف چلے گئے، ایک حج ہو گیا. یہ جہالت کی باتیں ہیں، اس کا شرعاً کوئی تعلق نہیں ہے. آپ علماء سے دریافت کر لیں. آپ 7,000 بار جائیں گے تب بھی ایک حج نہیں ہوگا. حج کعبۃ اللہ میں جا کر ہی ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے؟ پھر آپ اجمیر شریف جائیں تو جس طرح حاضری کے آداب بتائے گئے ہیں اس طرح حاضری دیجیے. غلاف، جو لوگ منت مانتے ہیں غلاف چڑھانے کی، گھوڑے چڑھانے کی، دھاگے چڑھانے کی، یہ سب غیر شرعی رسم منت ہے، شرعی منت نہیں ہے. شرعی منت کیا ہے؟ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، اولاد ہو جائے، بزنس چل جائے، بیٹی کی شادی ہو جائے، بیٹے کا نکاح ہو جائے تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا.
کعبۃ اللہ کا طواف کروں گا، اتنے روزے رکھوں گا، یا اللہ میں اتنے مساکین کو، اتنے غربا کو، یتامہ کو، فقراء کو کھانا کھلاؤں گا. یہ اصل منت ہوتی ہے، اسے شرعی منت کہتے ہیں. غلاف مزارات پہ ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے چڑھایا جاتا ہے، اور اگر وہ ایک بھی ہو تو کافی ہے. اور آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ اجمیر شریف میں جو غلاف چڑھتے ہیں کئی تقریروں میں نے بتایا کہ وہ آپ کے آنے سے پہلے دکان پہ آتے ہیں. ایک صاحب کا قسمیہ بیان ہے میرے پاس کہ حضرت ایک چادر میں نے چڑھائی تھی اور اس پہ میں نے پین سے ٹک کیا تھا. جب دوسرے سال میں حاضر ہوا تو اسی دکان سے میں نے سوچا چادر خریدوں، چونکہ وہاں پہ چپل رکھنے کا بھی انتظام تھا. تو وہی چادر مجھے بیچی جا رہی ہے. اب سوچئے ایک سال میں کتنی بار وہ چادر آئی گئی. جب آپ کو معلوم ہے کہ مزار شریف میں صبح سے شام تک چادر اوپر تک چلی جاتی کئی بار، تو وہ چادریں ریٹرن دکان پر ہی ہوتی ہے، تو آخر چادر چڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ میری بات کو اچھے سے سمجھیں. اسی چادر کا پیسہ اگر آپ سرکار غریب نواز کو ایصال ثواب کی نیت سے فاتحہ کر کے بچوں کو کھلا دیں، غریبوں کو کھلا دیں، کتنے لوگ جنہیں ایک وقت کھانے کا انتظام نہیں ہے، اگر انہیں کھلا دیں آپ تو کیا برائی ہے؟ ہمارا مذہب تو یہی کہتا ہے نا، اطعموا الجیران، بھوکوں کو کھانا کھلانا. الجنت مشتاق الی اربعۃ نفر، کہ جنت 4 لوگوں کا انتظار کرتا ہے، اس میں سے ایک وہ ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں. اور اگر آپ چڑھانا ہی چاہتے ہیں چادر تو آپ اپنے شہر سے لے کر جائیں. آج کے بعد اجمیر کے مجاوروں کا ہر طرح بائیکاٹ کریں، انہیں نذرانہ نہ دیں، ان سے چادر نہ لیں، ان سے شیرنی نہ لیں، ان سے کوئی سامان نہ لیں، اور اس طرح انہیں کنگال کر دیں، مفلوق الحال کر دیں. وہ در بدر ہو جائیں، خائب و خاسر ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ذلیل و خوار ہو جائیں. چونکہ یہ صحابی رسول پہ بھونکنے والے، ان کی دکانیں ہم سے چل رہی ہیں، ہم لوگ ان سے نہیں ہیں، یہ ہم سے بھیک منگے. اور کوشش کیجئے کہ آپ وہاں پر کسی ایسے ہوٹل میں ٹھہریں جو سنی کا ہو. سنی کا نہ ملے، ہندو کے ہوٹل میں ٹھہریے. ان کا بھی نہیں، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی جان پہچان والا ہے، کوئی مسلمان جس کا پرسنل روم ہے، بیچارہ غریب ہے، اس کے یہاں ٹھہریے، اس کو پیسہ دیجیے تاکہ اس کا فائدہ ہو. خبردار کھٹمل مجاوروں کے آپ لاج میں مت ٹھہریے. یہ چند باتوں کی اگر آپ نے پابندی کر لی تو ان خبثاء کی، ان حرام الدہروں کی، ان بے لگام شرابیوں کی عقلیں ٹھکانے آ جائیں گی، اور انہیں ان کی حیثیت معلوم پڑے گی، ان کووں کو، کہ ہم بھک منگے کچھ نہیں ہیں. برائے مہربانی آپ اس پر عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خدا حافظ، فی امان اللہ.